وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے کن سے مانگ رہے ہو؟ جو یا مر گئے ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو تمہاری طرح وہ محتاج ہیں، تو مجھ سے مانگو نا، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ماحول میں دیہاتوں میں وہ پیر سائیں رب ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑدا نہیں، کوئی میرا مینوں پتر لے دیو، بیچارے سیدھے سر۔ میرا ایک رشتہ دار تھا مرحوم، تو میں اس سے ملنے گیا تو میں نے آتا ہے میاں صاحب، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، یہاں مولانا کہتے ہیں، کہنے لگا میاں صاحب بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کیا وہ میں کیوں وابی ہو گیا کہ تو پیرانو نہیں مننا؟ کہتے ہیں میرا تو اپنا پیر ہے قادری سلسلے دا، میں تو وہ ہاتھ تے بیعت ہوئے ہوا، اسی پیرانو مننے آئے، پر اے نہیں ہے بھائی پیر پتر دے وے، پتر اللہ دیندا ہے، کہ لے ایہ تا گل ہوئی۔ ہر پیر دا رب کوٹا بنایا ہے، وہ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ صرف اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ، جس سے پکارا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا، اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، مشرق مغرب۔ وَإِذَا، جب جس موقع پر جیسے پکارو گے، زبان سے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اندر کے غم اور دکھ سے، جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں۔ وَإِذَا، ان نہیں اذا، جب بھی میرے محبوب سألک آپ سے پوچھیں، عبادی پہلے عنی بعد میں، حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں، اور عبادی محبت کا لفظ، میرے بندے، سبحان اللہ، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، عبادی میرے بندے، وہ سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کتنے وہ قرآن میں یا عبادی، تو عباد میں سارے آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے، کیا محبت ہے اس، میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، موت کو دیکھتی ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر دفعہ دور ہو جا کتا کمینہ میری نظروں سے۔ اب اور کیسٹ چل پڑی، تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی، میرا میرا ایسے وہ رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے میرا لال، میرا بیٹا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، او ہو میرے بندے، کیا پیار ہے۔ صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو، میں تو تمہاری طرح بلاغت نہیں پڑھا ہوں، اپنے ذوق کی وجہ سے، میرا ادبی ذوق ہے، شاعرانہ ذوق ہے، لگ رہا ہے میرے بندے۔ میں اس میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں میرے رب کا لامحدود لہجہ، کہاں میری
لیکن میں اس کو مٹھاس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بندے، محسوس ہوگا نا میرے بندے، تو لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور جابر حاکم اپنے غلاموں سے بات کر رہا ہے، عباد غلام، لیکن میرے بندے، محبت دے رہا ہے، الفاظ لفظ میں کیا محبت ہے کہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں۔ اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا، یسألونک، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، محیض کے بارے میں، قل آپ کہیے ہوا اذی۔ پھر صحابہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے، یسألونک عن الانفال، یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کیا ہے، قل میرے حبیب آپ کہیے الانفال للہ ولرسولہ۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہیے میرے محبوب ہی مواقیت للناس۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، میرے محبوب آپ فرمائیے زائد۔ یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا۔ اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں، تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عنی، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل ہوا قریب، آپ کہیے وہ قریب ہے، جو پیچھے کو 14-15 دفعہ یہ آیا ہے یسألونک، تو یسألونک، یسألونک، اب وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں، تو آیت کا اترنا اسی طرز پہ ہونا چاہیے، یسألونک عن اللہ قل ہوا قریب، یسألونک عنی قل ہوا قریب۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ میرے محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، تو آپ کہیے وہ قریب ہے، لیکن یہاں سارا جملہ تبدیل کر دیا، سارے جملے کی کیمسٹری تبدیل کر دی، وَإِذَا، وہاں اذا نہیں، یسألونک، یسألونک کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ جواب ہے، آئندہ اس میں تبدیلی آ سکتی، اور اذا سأل کا مطلب ہے کہ اب جو جواب آئے گا ہمیشہ کے لیے آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وَإِذَا اور یسألون۔ اب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو آگے اللہ نے کہنا تھا کہیے میں قریب ہوں، اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سعید، مولانا سعید صاحب، مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں، تو آپ کہیں گے جی وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مولوی سعید صاحب مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں، آپ کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑتے ہیں کہ جی میں یہاں ہوں، تو کوئی فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ انہوں نے میری بات کو عزت دی ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے خود بول پڑے میں موجود ہوں، میں ہوں۔ شیخ رمزی ہوتے تو زیادہ سمجھا سکتے، اب میرے جو اندر احساسات ہیں میرے پاس آگے الفاظ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، تو ایک دم اللہ نے کلام کی شکل بدلی، کہ میرے حبیب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کا جواب میں خود دوں گا، کہ میرے بندہ تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیچ میں نہیں شامل کیا کہ میرے محبوب آپ پیچھے ہو جائیں۔ مجھے یہ جواب اتنا پسند آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جگہ میں خود جواب دوں، میرے بندوں میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تم سے دور نہیں ہوں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں۔
تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور قدم قدم میری معیت تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے پکارنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں پکارو گے وہ سنے گا۔